अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह जैसे शर्मनाक और घटिया केस का फैसला होने जा रहा था, जबकि कमजर्फ खावर मानिका ने रोध होकर और शोर मचाकर इस केस को लंबा खींच दिया। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने जिस तरह से अदालतों पर इल्जामात लगाए और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर हामिद मीर के शो में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। ये पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। बहुत ही सख्त लेकिन बड़ी ही मानीखेज स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। जरा उनके अपने ही अल्फाज में सुन लें। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। काली भेड़ें का लफ्ज इस्तेमाल किया जी वजीर आज़म साहब ने। चंद जजों के बारे में उनको काली भेड़ें करार दिया है। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि आज जो गैर शरई निकाह केस है उसमें इस्लामाबाद की एक अदालत के जज जो हैं वो अपना फैसला नहीं सुना सके और अदालत में काफी शोर शराबा हुआ, अदालत के बाहर हंगामा राई भी हुई। ख्याल था कि आज जो गैर शरई निकाह केस है उसमें इमरान खान साहब पर जो इल्जामात हैं उस पर अदालत कोई फैसला सुना देगी, लेकिन जो आज अदालत में हुआ तो जो जज साहब थे वो तो फैसला सुना ही नहीं सके। और फिर मीडिया जो है उसको एक डॉक्यूमेंट दी गई है जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जज साहब जो हैं वो ये केस सुनने से माजरत कर रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें जज साहब के दस्तखत हमें नजर नहीं आ रहे। बहरहाल ये जो मामला है इस पे तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब के अल्फाज के जरा सुने। आज इद्दत वाला केस सेशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये खावर मानिका साहब हैं, ये जब बुशरा बीबी खतून अव्वल थी तो बिल्कुल खामोश रहे और इन्होंने 2.5-3 साल कोई शिकायत नहीं की और जैसे ही हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद इन्होंने 25 नवंबर 2023 को इन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत नाजायज केस जो है ये दायर किया और उसके बाद फिर 11 दिसंबर 2023 इस्लामाबाद की जिला अदालत ने गैर शरई निकाह केस को काबिल समाअत करार दिया। 16 जनवरी 2024 को फिर इन पे फर्द जुर्म आयद हुई है बानी पीटीआई पे और बुशरा बीबी पे। 3 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद की एक जिला अदालत ने इनको फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले 7 साल कैद की सजा सुना दी और फिर इस पर ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है 23 फरवरी को इन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया और 23 मई को सजा के खिलाफ फैसलों पे फैसला महफूज हुआ है और 29 मई को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा सका। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने आज ऐलान किया है कि जी जो इमरान खान है उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाएगा। तो ये अगर गद्दारी का मुकदमा कायम हो रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 दिन पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने मुस्कुरा के ये बताया था जी कि मरकज और सूबे में मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये इंटरेक्शन, ये जो डिप्लोमेसी थी ये नाकाम हो गई है? और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाया जाता है तो वो सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे एक लापता शायर हैं जिनके बारे में आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि उनका पता मिल गया है। तो उस लापता शायर जिनके बारे में वजीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उनका पता मिल चुका है, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो मुझे मुसलसल पैगामात भेज रही हैं, मैसेजेस भेज रही हैं। मुख्तलिफ ज़राए से मुझे उनके पैगामात मिल रहे हैं और वो कह रही हैं जी कि कोर्ट को बताया गया था कि अहमद फराद साहब जो हैं वो धीर कोट थाने में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है धीर कोट। तो सुबह जब ये बताया गया तो वो धीर कोट रवाना होगी। जब वो धीर कोट पहुंची तो धीर कोट थाने ने कहा जी कि वो तो हमारे पास नहीं है, उनको तो मुजफ्फराबाद वाले ले गए हैं। मुजफ्फराबाद पुलिस और उसमें जो
ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ آج صبح 29 مئی کی صبح 7 بجے FIR درج ہوئی ہے. اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچتی ہیں دھیر کوٹ, وہاں سے کہا گیا وہ مظفر آباد میں ہیں. انہوں نے لکھ کے دے دیا جی وہ مظفر آباد میں محمد منظور حسین چغتائی صاحب جو ہیں سب انسپیکٹر تھانہ ان کے مظفر آباد کے تھانے ان کے پاس ہیں. ان کی وائف وہاں پہنچی ہیں, اب وہ کہہ رہی ہیں جی وہ وہاں پہ بھی ان کو نہیں ملے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل اور وزیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کسی نے غلط بیانی کی, انہوں نے پھر وہی بات جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کر دی. اب کورٹ میں کہی گئی بات اگر آنر نہیں ہوتی تو اس سے صرف جوڈیشری کا نہیں پوری اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کا جو امیج ہے یہ خراب ہوتا ہے. علی ظفر صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب نے عدلیہ کی کچھ ججوں کو کالی بھیڑیں قرار دیا ہے, تو یہ لفظ جو ہے یہ ہضم ہو جائے گا یا معاملہ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جائے گا؟ حامد میر صاحب 100% کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جنرلی جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے تو وہ الگ تھی بات, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چند جج صاحبان نے جنہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دیے ہیں یا دے رہے ہیں, ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایسا الفاظ استعمال کیے ہیں جو شاید میں نہیں دہرا سکتا اس وقت آپ کے سامنے, لیکن آپ نے ان کو سنا دیا اپنی انٹرو میں. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اب ڈائریکٹلی ان جج صاحبان کے اوپر ہیں, اور ان کا نام بے شک نہ لیا ہو لیکن ہر ایک کو پتا ہے ان کا نام کہ کون سے جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ ہمارے قانون میں ججمنٹس کے بارے میں, فیصلوں کے بارے میں تو بالکل بات کر سکتے ہیں, لیکن جج جو ہے جس نے ججمنٹ لکھی ہے یا فیصلہ کیا ہے اس کو تنقید کا نشانہ اس طرح یا اس کے خلاف اس طرح توہین امیز الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. یہ قانون ہے ہمارا, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں, وہ نہ بھی چاہتے ہوئے ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا پڑے گا, اور اگر شہباز شریف صاحب معذرت نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ تو وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ تقریر کی گئی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی آپ کے جو ساتھی ہیں طلال چودھری صاحب اور ان کے ساتھ تھے دانیال عزیز چودھری صاحب, وہ توہین عدالت میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. کہاں تک یہ معاملہ چلے گا اور کہاں تک جائے گا, اسے رکنا چاہیے رکنا چاہیے. اچھا, لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ جو وزیر داخلہ اور گنڈا پور صاحب کی جو آپس میں انٹریکشن ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, لیکن آج تو آپ کے کچھ ساتھی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو غدار قرار دینے سے کوئی پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ جو آئیڈیا ہے بڑا کلیئر ہے, اور اس آئیڈیا سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. میں بھی اسی آئیڈیا پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی قوم جو ہے اگر اس نے آج کا حال اپنا دیکھنا ہے اور مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ماضی کی طرف دیکھے اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھے, چاہے وہ جو بھی انسٹیٹیوشن ہو. عمران خان صاحب کی ٹویٹس کی بنیاد پہ ان کے خلاف اگر غداری کا مقدمہ قائم ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ کافی عرصہ جیل میں رہیں گے؟ کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں کیسز تو بن رہے ہیں, کیسز تو مجھے بھی اطلاع ہے کہ ہر قسم کے کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کو باہر نہ نکالا جائے. جو میں پچھلے 2 سال سے لگا ہوں ان کیسز میں, مجھے پتہ ہے کتنے بے بنیاد کیسز ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ باہر آ جائیں گے, کیونکہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. اچھا, اور کیسز بھی بناتے جائیں, اس میں بھی کوئی جان نہیں ہوگی, الٹیمیٹلی انصاف ہوگا. یہ جو عدت کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے چند دن پہلے, یہ سزا الیکشن میں ہمارے خلاف گئی ہے. اچھا, بالکل خلاف گئی ہے. تو جو آج ہوا ہے کہ فیصلہ جج نے سنانا تھا لیکن وہ فیصلہ نہیں سنا سکے, اور ڈاکومنٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے دستخط نہیں ہے. کوئی ضرور پریشر ایسا ہوا ہے جج صاحب کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ یا سننے میں آیا ہے کہ کہا ہے کہ میں یہ کیس شاید نہیں سنوں, اور اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ فیصلہ ڈیلے ہوگا. لیکن مانیکا صاحب نے آج جو بھی کچھ کہا, اور بڑا کچھ کہا جو میں دہرا نہیں سکتا, غلط باتیں کی, اس کے باوجود جو ان کے اوپر حملہ ہوا
میں اس کو ذاتی طور پہ کنڈیم کرتا ہوں. میں بڑا پریشان ہوا جب میں نے دیکھا کہ یہ وکلا نے کیا ہے, تو میں نے فوراً اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی. ہماری بہت ساری ویمن جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ ادھر موجود تھیں, اور انہوں نے کہا کہ مانیکا صاحب بہت غلط باتیں کر رہے تھے لیکن ہم برداشت کرتے رہے. میں نے جو وکیل تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ان سے بھی پوچھا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ باتوں کے باوجود ہم نے پوری طرح برداشت کیا, کیونکہ ہم یقین رکھتے تھے کہ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے آج اور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے. لیکن جو اٹیک ہوا ان کے اوپر وہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی اور پتہ بھی کیا, تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں تھے, وہ پتہ نہیں کون تھے. لیکن بار کاؤنسلز اور پنجاب بار کاؤنسل اسپیشلی سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پتہ کریں کہ وہ وکیل کون تھے اور ان کا لائسنس کینسل کریں. ناظرین, نون لیگ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. انہوں نے کس قدر گندی سیاست کر کے اس ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے, اور آج بھی انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی یہ ملک پر زبردستی مسلط ہوئے. پاکستان کے وہ ججز جو آج ڈٹ کر کھڑے ہیں, انصاف کے لیے کھڑے ہیں, اور وہ کسی بھی بلیک میلنگ اور تھریٹ میں نہیں آ رہے. آج شہباز شریف انہیں کالی بھیڑے کہہ رہے ہیں, حالانکہ کالی بھیڑے اس ملک میں کون ہے ہم سب ہی جانتے ہیں. شہباز شریف کے ان توہین آمیز الفاظ پر توہین عدالت کا کیس بننا چاہیے. یہ جو پاکستان میں اس وقت عدلیہ کے خلاف کلچر شروع ہو گیا ہے, جو بھی جج حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے گالم گلوچ کی جاتی ہے, اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, الزام تراشی کی جاتی ہے. یہ کلچر اب ختم ہونا چاہیے. پاکستان کی عدلیہ پہلے ہی کہاں کھڑی ہے. اگر ججز نے یہ بات ٹھان ہی لی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو نون لیگ اور ان کے صورتکاروں سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. دوسری طرف خاور مونیکا وہ کمزرف اور بے شرم انسان ہے جو اپنی سابقہ اہلیہ اور عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح کا جھوٹا کیس بنایا اور جعلی سزا بھی دلوائی. آج جب اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو خاور مونیکا کو لگا کہ کیس اس کے حق میں نہیں جا رہا, تو اس نے کہ عدالت میں اپنا رونا دھونا شروع کر دیا اور گالم گلوچ کرنے لگا اور جج پر اپنی بے اعتمادی کا اظہار کیا. اور یہی وجہ تھی کہ کیس سننے والے جج نے اس کیس کو دوسرے عدالت میں ریفر کر دیا. ناظرین, خاور مونیکا جن کا چمچہ ہے یہ اور یہ حکومت مل کر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لیے جیل میں رکھا جا سکے. کیونکہ ناظرین, عمران خان پر بننے والے کیسز ایک ایک کر ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان پر کوئی نئے جھوٹے مقدمات نہ بنا لیے جائیں تب تک عمران خان کو اسی طرح جیل میں رکھا جائے, تب تک عمران خان کو پہلے کیسز میں ضمانت نہ مل سکے. ناظرین, جتنے مرضی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لیں جعلی مقدمات بنانے, لیکن سچے انسان کے ساتھ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے, اور اب پاکستان کی عدلیہ اب بھی انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب عمران خان اور پوری قوم کو انصاف ملے گا. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ.